بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل HATV۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، اس سے گفتگو کریں تو جو آگے سے اس کی جو باڈی کی حرکات ہیں، باڈی لینگویج ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، یا جو یہ حرکات کر رہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس شخص کی جو باڈی لینگویج کی حرکات ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ آگے والا انسان اس میں کیا چیز ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر اس دنیا میں جو خصوصاً پاکستان میں بہت زیادہ جھوٹ اور فراڈ پایا جاتا ہے، جس کے لیے دوسرے انسان کی باڈی لینگویج کو سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ کسی کے پاس جائیں، اس سے ہاتھ ملائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ سے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا کیا پلان ہے، یہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، آپ کے بارے میں کیا فیلنگ رکھتا ہے، آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے، یا آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل اسی میں بھی بہت سے فراڈ اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ان فیملی سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، جس سے آپ جج کر لیں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے یا غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ اگر فون یا میسج یا کال پہ بات کرتے ہیں تو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، جتنا آپ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر کے دوسرے آدمی کو جج کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کمیونیکیٹ کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اس کو آپ سیکھ لیتے ہیں، اس کو اپنی لائف کے اندر لے آتے ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے، بہت ترقی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی نبض چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا بول رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ ہے کہ اس جو کمیونیکیٹ کے 4 طریقے ہیں، ایک تو ہے بولنا، آپ بول کر کسی کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے لکھنا، آپ لکھ کر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے اشاروں سے، اشاروں کی زبان۔ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں کی جو لینگویج ہے آپ کو نہیں آتی، تو کم از کم آپ اشارہ کر کے پانی مانگ سکتے ہیں، کھانے کا کہہ سکتے ہیں، یا گاڑی کا پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشاروں سے وہ آپ دوسرے جن کی لینگویج آپ کو نہیں آ رہی، ان کو آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دنیا میں 3 لاکھ سال سے وجود ہے، کہ جو انسان ہے وہ 3 لاکھ سال سے دنیا میں موجود ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اگر آپ کو زبان نہیں بھی آتی تو آپ اشارہ کر کے اس سے آپ کام چلا سکتے ہیں عارضی طور پہ۔ لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جو دنیا میں کامیاب کروا سکتا ہے۔ اگر آپ بندے کی جسمانی حرکات کو سمجھ جائیں، اس کی باڈی لینگویج کو سمجھ جائیں کہ کیا کرنے چاہ رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ کاروبار کی دنیا میں اپنے ساتھ ایک باڈی لینگویج ایکسپرٹ اور جاسوسی کے میدان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں
کیونکہ جو جاسوس ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کی حرکات چیک کر کے ہی پتہ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ گلٹی ہے، کہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جو ایکسپرٹ جاسوس ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈیل کرتے ہیں پہلی ملاقات میں وہ ڈیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، دوسری تیسری ملاقات میں وہ ڈیل کرتے ہیں، اور یہ جو ایکسپرٹ جاسوس اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے ایکسپرٹ باڈی لینگویج جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، وہ ان میں جو ان کی ڈیل ہوتی ہے اس میں معاونت کرواتا ہے، کیونکہ وہ باڈی کے جو احساسات ہوتے ہیں، باڈی کے جو امپریشن ہوتے ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سے جو ہے ڈیل اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے امریکہ میں ایک بزنس مین ایک جاسوس کو ساتھ لے گیا، بیٹھے بات ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ جو ڈیل تھی وہ $50 ملین کی ڈیل تھی۔ تو اس نے جب جو جاسوس ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے آگے والے جو شخص تھا جس سے ڈیل ہو رہی تھی اس کے امپریشن چیک کیے، تو وہ کافی کمفرٹیبل نظر آ رہا تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے چٹ لکھ کے بزنس مین کو دی کہ آپ اگر اس کو 50 کی بجائے آپ اس کو 30، 35، 40 پہ لے جائیں تو پھر بھی آپ کی ڈیل ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، بزنس مین نے اس جاسوس جو ایکسپرٹ جاسوس تھا اس کی بات کو مانا، اور اسی طرح ہی وہ آگے اس کو اپنی پرپوزل دی تو وہ مان گیا۔ اسی طرح یہ جو ہوتی ہے، یہ باڈی لینگویج کا جو ایکسپرٹ ہے وہ کافی جو ہے اس کو 10 سے 15 جو ملین ڈالر کا تھا وہ فائدہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو بڑی معنی رکھتی ہے جو باڈی لینگویج ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بہت کم لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اور جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ کامیاب اور تیز ترین اور ذہین لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آج کل اکثر جو ہے وہ جو کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہ زیادہ تر جھوٹ اور فراڈ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چلاک ہونا پڑے گا، آپ کو باڈی لینگویج کا ایکسپرٹ ہونا پڑے گا۔ جھوٹے انسان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ اس سے کوئی سوال کر لیتے ہیں، اچانک وہ اپنی گردن موڑ لیتا ہے، سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ گفتگو کے دوران وہ ہیوی سانس، تیز تیز سانس لینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بھی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے گفتگو کے دوران اپنے کندھوں کو رائز کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ انسان آپ سے بات ٹھیک نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور گفتگو کے دوران اچانک سے اس کی آواز چینج ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ کی علامت ہے۔ آپ کسی سے نارمل گفتگو کر رہے ہیں اور سامنے والا بالکل سیدھا کھڑا ہے، کوئی جو فطرتی حرکات ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک جھوٹ کا سائن ہے کہ وہ انسان جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے بات کر رہا ہے، وہ ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، یہ بھی جھوٹ کا سائن ہے۔ اور اگر بات کے دوران کوئی شخص اپنے منہ کو چھپا رہا ہے، اپنے منہ کو کور کر رہا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان آپ سے بات ٹھیک نہیں کر رہا۔ یا وہ اپنے باڈی پارٹس کو بار بار ٹچ کر رہا ہے، کبھی ماتھے کو پکڑتا ہے، کبھی ناک کو، ٹھیک ہے جی، کبھی یہ داڑھی کو پکڑتا ہے، کبھی کسی حصے کو، یعنی کہ وہ بار بار اپنی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ وہ بندہ گلٹی ہے، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر جھوٹے شخص کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر
آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے پوائنٹنگ کرے گا، ہاتھ پہ کسی بھی طریقے سے وہ پوائنٹنگ کرنے شروع کر دے گا، یہ بھی ایک جھوٹ کا سائن ہے۔ اگر آپ کسی سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آگے والا جو سامنے والا شخص ہے وہ ضرورت سے زیادہ انفارمیشن دے رہا ہے، بہت بڑی چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی نشانی ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے اندر لا کر دوسروں میں جج کر کے انشاءاللہ بہت سی نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ہم باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہو کر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ جھوٹے انسان کے چہرے پر سٹریس ہوگی، وہ پریشان ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کے چہرے کی جو فیس ریڈنگ ہے وہ ہی آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی بھی ورڈ، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی بھی ورڈ اس کے منہ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، بات کرنے کے لیے اس کے پاس ورڈ ختم ہو جاتے ہیں، جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بات بڑی مشہور ہے، مرنا جینا دلیل کے ساتھ، کہ جس بندے کے پاس دلیل ہے وہ سچے بندے کے پاس ہی دلیل ہوتی ہے، جھوٹے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جھوٹ کے کو پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے اندر جو سچ کو لائیں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنی اس کی آپ کو برکتیں ملتی ہیں، اس کی ثمرات ملتے ہیں، دنیا والے بھی آپ سے خوش ہوں گے، آپ کی تائید کریں گے، اور اوپر عرش والا بھی آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے آغاز کیا اپنی نبوت کا، تو چاہے جو کافر تھے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، کہ اگر وہ کوئی بات، مگر ان کی جو وڈیروں کی پگڑیوں کا مسئلہ تھا، ان کے اپنا تکبر اور غرور کا مسئلہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے دل یہی تسلیم کرتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، صادق اور امین ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی لائف کے اندر سچ کو لانا چاہیے، بچوں کی تربیت کے اندر بھی سچ کو لے کے آئیں، بچوں کے سامنے سچ بولیں گے تو وہ سچ بولیں گے، اگر بچوں کے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ایک ریکارڈنگ مشین ہے، وہ بھی جھوٹ ہی بولیں گے، وہ آپ سے بھی بولیں گے، معاشرے کے لوگوں سے بھی بولیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، ایک سیکنڈ میں 6 سے 8 دفعہ ہم آنکھ اپنی جھپک لیتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ اگر وہ 1 سے 2 سیکنڈ آپ کی طرف متواتر دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی یہ ہے کہ وہ شخص ایک جھوٹے انداز سے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک گلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے یا آپ کی جو بات سن رہا ہے وہ اس کے اندر جو ہے کمی بیشی پائی جا رہی ہے۔ کوئی شخص ملتا ہے اور آپ کو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی سے ہتھیلی ملا کر، ٹھیک ہے جی، خوب اچھے طریقے سے وہ ہلاتا ہے اس کو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آدمی آپ کو مل رہا ہے بہت بڑا خوشامدی ہے، خوشامد پسند ہے، آپ کی بھی خوشامد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے خوب دباتا ہے اور خوب ہلاتا ہے تو آپ کو وہ باور کروا رہا ہے کہ وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اگر آپ بات کریں گے تو بات میں بھی آپ سے آپ کے اوپر عبور حاصل کرے گا، اور اگر آپ ویسے کوئی اس سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو پاور شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علامات ہیں جو دوسرے بندے کے اندر ہوتی ہیں، وہ منہ سے بول نہیں رہا ہوتا مگر اس کی جو باڈی کی حرکات ہیں، باڈی لینگویج ہے، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے بات کریں اور وہ شخص لیفٹ سائڈ کو دیکھنا شروع کر دے تو اس کو کوئی ماضی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے شخص کے پاس گئے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور اچانک اس نے اپنی جو گردن ہے وہ لیفٹ سائڈ کو موو کر لی ہے، وہ لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اس کو ماضی کی کوئی بات یاد آ گئی ہے اور وہ اپنا کوئی واقعہ آپ کی اپنی گفتگو کے اندر لا کر آپ کو سنانا چاہتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور اس کی ہاتھ بازو کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کھول کر جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بالکل کھل ڈل کر آپ سے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ وہ بندہ اوپن ہے، بالکل آپ سے بالکل کلیئر معاملات کر رہا ہے، اس کے اندر لچک ہے، کمپرومائز کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے اپوزٹ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ چھپا کر بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو کلوز کر کے بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی ٹائٹ اور سخت ہے، وہ کسی بھی معاملے میں آپ کو لچک نہیں دے گا، آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور بالکل اسٹریٹ اور فارورڈ آپ کے ساتھ چلے گا. تو یہ جو ہے مختلف قسم کی جو حرکات ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران اپنی چن میں انگلیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باتوں میں انٹرسٹ ہے، وہ آپ کی باتوں کو انٹرسٹی کے ساتھ لے رہا ہے، آپ کی جو بات ہے اس کے دل پر اثر کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی شخص اگر دانت چبا رہا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا دانت چبا رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ میں لے کے نا اس کو دانتوں کو چبا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے شخص کی علامت ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے. اور اگر کوئی شخص کمر پر ہاتھ رکھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے اس طرح طریقے سے کھڑا ہے، بالکل سیدھا کھڑے ہو کے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی غصے والا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کر رہی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ غصے والا ہے، اسی حساب سے آپ ڈیلنگ کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی بہت ہی اہم ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.